سر میں آپ کو ایک قصہ اس پہ سنا دیتا ہوں. سر ہمارے پردادا نے سنایا تھا قصہ اور سینہ بسینہ یہ آگے چلتا ہوا ہے. سر تو صدارتا والا کو تو بعد میں دیکھیں گے. پرانا زمانہ تھا جی، جب بیل گاڑیاں واڑیاں چلتی تھیں اور خال خال کوئی گاڑی کوئی ٹرک ہوتے تھے. ایک آدمی رات کو کہیں کسی گاؤں میں شادی پہ گیا. سنیں جی آپ لوگ، واپسی پہ رستہ بھول گیا. اب وہ آپ سوچیں کہ آج سے اگر 80 سال 90 سال پرانا دور ہو تو اس وقت تو اس موسم میں 7 بجے ہوئے بھی رات کے 12 بجے ہوئے لگتے ہیں بیابان. شادی سے جی وہ رستہ بھول گیا اپنے گاؤں کا، بھٹک گیا. تو بس ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں چلتا رہا تو اس کو ایک آدمی ملا. اس نے کہا کہ تم یہاں کیا ویرانوں میں رات کو گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو یہاں شادی پہ آیا تھا، رات کو میں رستہ بھول گیا ہوں. تو کون سے گاؤں کے ہو؟ فلاں گاؤں کا ہوں. کہتے چلو میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں، تو وہاں پہ چلو. اب یہ باتیں کرتے کرتے ایسے چلتے تھے. تھوڑی دیر آگے گئے تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ گھوڑے کے سمو جیسے اس آدمی کے. وہ تو دیکھ کے بھائی اس کے پسینے چھٹ گئے اور وہ سرپٹ بھاگا. اب وہ مطلب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھاگا تو اسے ایک بیل گاڑی نظر آئی. بیل گاڑی کے نیچے لالٹین لٹکی ہوئی ہوتی تھی رات کو روشنی کے لیے، اور بیل کے گلے میں گھنٹی. لے جی وہ بیل گاڑی والے اس نے ہم تک پہنچا. وہاں پہ بیل گاڑی روکی. اس نے کہا تم یہاں پہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو اب کیا بتاؤں. نے کہا چلو اوپر آؤ گاڑی بیٹھو. جی کود گاڑی بیٹھ گیا. اس نے بھی وہی سوال کہ تم یہاں کہاں سے رات کو کہاں یہاں ویرانوں میں بھٹک کے. اس نے پھر وہی کہانی سنائی کہ جی میں تو ایک شادی پہ آیا تھا، وہاں پہ یہ ہوا تو یہ ہوا. پھر مجھے ایک آدمی ملا، وہ بڑا عجیب خوفناک آدمی تھا. اس نے کہا جی وہ کیا تھا؟ کہتے جی میں کیا بتاؤں، سمجھا نہیں پا رہا ہوں. تو کہتا کہ اچھا کوئی بات نہیں. وہ نیچے سے لالٹین پکڑا رہا، وہ گاڑی کے نیچے لٹکی ہوئی تھی نا پہیے کے پاس. اس نے نیچے ڈال کے ہاتھ، اس نے گاڑی جب اس کے ہاتھ میں لالٹین دی تو دیکھا اس کا ہاتھ بھی ویسا ہی ہے. لے جی وہاں سے بھی اب وہ گھنٹہ بھر بھاگتا رہا اپنی مطلب جان کی پڑی ہوئی ہو تو اسٹیمنا بھی بہت ہو جاتا ہے. پکی سڑک آئی. اب آپ کو پتا ہے کہ گاؤں اور ویرانے کے علاقے میں پکی سڑک کی کیا اہمیت ہوتی ہے. یعنی کہ یو فیل سیف کہ اب ہم سویلائزیشن کے پاس آ گئے. وہ تو اب شہروں میں میں تو 90 سال پرانی 80 سال پرانا دور ذرا دھیان میں لائیں. وہاں کیا اس نے وہ سستانے بیٹھ گیا سڑک کنارے. 10-15 منٹ بعد اس کو ٹرک آتا ہوا نظر آیا. اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے کہا بھائی چلو مطلب کوئی مشین کی آواز سنی تو ان بھوتوں سے میری جان چھٹی. اس نے ہاتھ واتھ دیے اور ٹرک والے روکا. 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے ٹرک میں، ایک ڈرائیور تھا، ایک ساتھ میں آدمی تھا. اس نے کہا تم کہاں رات کو؟ کہتے آپ مجھے بھائی وہاں جانا ہے، تو کسی مطلب اسٹیشن پہ چھوڑ دو مجھے. انہوں نے کہا کہ اندر بیٹھ جاؤ. کیا تم یہاں پہ رات کو؟ جی پھر وہ داستان شروع سے سنانی شروع کی. میں شادی پہ آیا تھا تو مجھے پھر ایک آدمی ملا، تو پھر دوسرا آدمی ملا. وہ بڑی عجیب و غریب مخلوق تھی. ان کے کہتے کیا مخلوق تھی یار؟ یار ان کے ہاتھ بڑے عجیب و غریب تھے. تو ایک آدمی نے اپنے ہاتھ آگے کیے کہ ایسے تو نہیں تھے ان کے ہاتھ. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ اندھیرے میں موم بتی رکھ کے یہ قصہ سنایا جاتا ہے تو سنانے والے کا سر بیچ میں سے نرم ہو جاتا ہے. اپنے گھروں میں ٹرائی کر کے. ابھی اس سے ایک میتھ ریلیٹڈ تھی. اچھا. اور کیا کہا یہ جاتا تھا کہ یہ ٹرو مطلب واقعہ ہے. چلیں اب آپ اپنے اپنے طور پہ ٹرائی کر لیے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں سب کے ہاتھ ایسے ہیں گھوڑے کے سمو جیسے.